بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. پروگرام گرین فارمز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سنیا عبداللہ. ناظرین، ہم آپ کے سامنے ہر ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام کا عنوان ہے آلودہ پانی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، میں آپ کے ساتھ ایک ای میل کو شیئر کرنا چاہوں گی. یہ ای میل آئی ہے ہمیں محمد نواز صاحب کی جانب سے ضلع قصور سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں لیدر انڈسٹری کے آلودہ پانی سے زرخیز زمینیں برباد ہو رہی ہیں اور زراعت بری حد تک متاثر ہو گئی ہے. حکومتی اداروں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. چونکہ ہمارا پروگرام اسی ٹاپک پہ ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی پروگرام کا آغاز اس ای میل سے کریں. ناظرین، ہمیں آپ کی ای میلز اور آپ کے خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیں. ہمیں آپ کی ای میلز اور ٹیلی فون کالز اس پوسٹل ایڈریس پہ جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا موصول ہوتی رہیں گی. آئیے اپنے ماہرین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں آپ کا تعارف کرواتی چلوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عاشق محمد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد محمود الحسن صاحب. میں دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. میرا پہلا سوال ڈاکٹر عاشق محمد صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم بڑا سنتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پانی کی شدید قلت ہے. کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیا پانی کی قلت کے حوالے سے اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. جی. اب اس کو پاکستان بننے کی تاریخ سے اگر لیا جائے تو 1951 میں پاکستان میں پر کیپٹل واٹر اویلیبلٹی جو تھی وہ تقریباً 5000 کیوبک فیٹ تھی. یہ اگر 1990 کا اندازہ لگائیں تو یہاں یہ کم ہو کے 1600 کیوبک میٹر رہ گئی. آگے 2000 میں یہ اس سے بھی کم ہو کے 1200 کیوبک میٹر رہ گئی، جو بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اور آگے 2013 میں اگر اس کا اندازہ لگائیں تو آپ حیران ہوں گی کہ یہ اس سے بھی کم ہو کے 850 ہو گئی ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بارڈر لائن جس کو ہم ایک سٹینڈرڈ تصور کرتے ہیں وہ تقریباً 1000 کیوبک میٹر ہے. تو اس کا مطلب ہم آلریڈی اس سے نیچے آ گئے، ہم آلریڈی اسکیسٹی زون میں چلے گئے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں. صرف اریگیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اریگیشن میں تقریباً 2010 میں ہی ہم 29% ریڈکشن میں چلے گئے. پانی ڈیفیشٹ ہے. پانی کے واٹر ٹیبل کو اگر اندازہ لگائیں تو اسلام آباد کے حوالے سے اگر 1983 کے حوالے سے 2001 میں دیکھیں تو یہ تقریباً 50 فٹ واٹر ٹیبل ڈاؤن چلا گیا. اور لاہور کو اگر یہ دیکھیں تو لاہور میں تقریباً 1993 سے لے کر 2001 میں یہ واٹر ٹیبل تقریباً کوئی 20 فٹ کے لگ بھگ نیچے چلا گیا. اب ان ساری صورتحال کو اگر اندازہ لگایا جائے تو پانی کی قلت روز بروز بڑھتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی. اب اس کو دیکھیے کہ پانی ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے ڈراؤٹس اس کے اوپر اور ہمارے اوپر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو ہمیں بڑی سننے میں آتی ہے آلودہ پانی کے حوالے سے، جس کے مسائل اس وقت ہمیں پاکستان میں بہت درپیش ہیں. ذرا واضح کریں ہمارے ناظرین کو کہ آلودہ پانی سے بیسیکلی کیا مراد کیا ہے؟ اگر آلودہ پانی کے حوالے سے گفتگو کریں تو ہم انہیں یوز واٹر کے طور پہ عموماً کہا جاتا ہے. اور پانی کو ہم مختلف کرائٹیریا ہے مختلف حالات میں. اگر ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے لگائیں تو ان کی آلودگی کا ایک معیار ڈفرینٹ ہے. اگر اریگیشن کے حوالے سے لگائیں ان کا ڈفرینٹ ہے. اگر ایکسکرشن کے لحاظ سے اگر اس کا کوئی تصور رکھنا چاہیں تو اس کا ڈفرینٹ ہے. بہرحال وہ پانی جو ایک دفعہ استعمال کر لیتے ہیں مختلف آپ گھریلو استعمال میں، کارخانوں میں، اور اس کے بعد جو اس میں کنٹامنٹس یا اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کو اس میں آلودہ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا واضح کریں کہ کن کن ذرائع سے ہمیں آلودہ پانی حاصل ہو رہا ہے؟ پانی ہمارے پاس تقریباً زراعت کی وجہ سے بھی پانی کی آلودگی ہوتی ہے، کارخانوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور دوسرا گھریلو. لیکن سب سے بڑی چیز ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک زراعت کے معاملے میں ہم نے تصور ہی نہیں کیا کہ کیا اس کا کتنا رول ہے کنٹمنیشن. ایک اندازے کے مطابق میں اگر آپ کو یہ واضح کروں کہ زراعت کا رول جو اس سے پولوٹنٹ آ رہی ہیں وہ دریاؤں کو تقریباً اور پولوٹنٹ کے مقابلے میں 67% زیادہ کنٹمنیٹ کرے، یعنی ان کا رول ہے. لیکس میں تقریباً 54% رول ہے. جبکہ آپ کارخانے اور گھریلو پانی کے استعمال کو دیکھیں تو اس میں کنٹمنیشن کا رول دریاؤں میں تقریباً 12% وہ ان کو کنٹمنیٹ کر رہے ہیں اور جھیلوں کو وہ تقریباً 9% کنٹمنیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، آلودہ پانی جو ہے وہ فصلوں اور زراعت، یہ جو ہماری کاشت ہے، ان کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے؟
میں سب سے پہلے شروع کروں گا کہ پچھلے دنوں میڈیا میں یہی پوائنٹ کافی فلیش کیا گیا جی جی کہ یہ جو مسئلہ ہے گندے پانی کے استعمال کا سبزیاں اگانے کے لیے، یہ صرف کراچی کا مسئلہ ہے. بیسیکلی میرے خیال میں یہ اکیلے کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس شہر کا مسئلہ ہے یا جس میں کاٹیج انڈسٹری لگی ہوئی ہے، بڑی انڈسٹری ہے، اور یہ پانی مکس ہو رہا ہے ود میونسپل پانی جو گھریلو پانی ہے، اور پھر وہ پانی استعمال ہو رہا ہے سبزیاں اگانے کے لیے. اس کا مطلب یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اب میں آتا ہوں اس کے افیکٹس ہو رہے ہیں سوائل پہ یا سبزیوں پہ باقی چیزوں پہ. بیسیکلی جو گندا پانی یوز کرتے ہیں، جو گھریلو گندا پانی یوز ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کی ایک لمبی روایت ہے کہ لوگ ہمیشہ سے اس کو یوز کرتے رہے ہیں. اس کے یوز کرنے کی کچھ وجوہات ہیں کہ ان میں کچھ نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات ہوتے ہیں جو پودوں کی بڑھوتری کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا اس میں بہت اپنا رول ادا کرتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ یہ جو پانی آ رہا ہے گھریلو گندا پانی، اس میں کافی مقدار نامیاتی مادہ کی ہوتی ہے جو کہ زمین کی زرخیزی کو بڑھانے میں استعمال ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی پودوں کی نشو و نما میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو اس کے مثبت. اس کے علاوہ اس میں اور بہت سے جو پودوں کے کچھ ہم کہتے ہیں کہ اسینشل نیوٹرینٹ، ضروری خوراک کے اجزاء ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہے فاسفورس کافی زیادہ ہوتی ہے، نائٹروجن ہوتی ہے، اس میں پوٹاش ہوتی ہے، اور اسی طرح صغیرہ اجزاء ہیں جو پودے یوز کرتے ہیں. لیکن منفی اثرات کیا اس کے آ رہے ہیں؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں میڈم. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف بات اب وہ جو گھریلو گندے پانی تک محیط نہیں رہی. بالکل. اب اس میں کاٹیج انڈسٹری آ گئی ہے، بڑی انڈسٹری کا گندا پانی اس میں شامل ہو گیا ہے، یا ویسٹ واٹر کہہ لیں، وہ یوز وہ اس میں آ گیا. اور یہ جو انڈسٹری کا پانی ہے، مطلب ڈپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف انڈسٹری، کہ اس میں بہت سارے زہریلی کثافتیں ہیں یا زہریلے مادے ہیں یہ کہہ لیں، یا اس میں بہت سارے کنٹامیننٹ ہیں جی جی جس میں زیادہ مقدار بھاری دھاتوں کی ہے، جن میں کیڈمیم ہے، کاپر ہے، کرومیم ہے، لیڈ ہے، نکل ہے، آرسینک، یو نیم اٹ. تو یہ جو بھاری دھاتیں ہیں، جب یہ لگاتار ہم ان کو لگاتار زمین میں یہ پانی لگاتے رہتے ہیں تو زمین میں ایک مقررہ کردہ حد سے ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اور جب یہ زمین میں ان کی مقررہ کردہ حد بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ پودوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو جس سے وہ اس کو کنٹامینیٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم وہی سبزیاں وہی پروڈیوس کھاتے ہیں. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ انسانوں کے میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات انسانوں پہ بتاؤں. میں اس سے پہلے کہوں گا کہ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے ایک سروے کیا ہے جس سے اس نے مختلف شہروں سے، مطلب فار ایگزامپل گجرانوالا ہے، سیالکوٹ ہے، لاہور ہے، قصور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، اور میرپور خاص ہے، حیدرآباد ہے، ایون کراچی ہے. وہاں سے انہوں نے کوئی 300 سبزیوں کے نمونے حاصل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 250-300 کے قریب انہوں نے اس زمین کے یہاں جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں اس کے نمونے حاصل کیے، اور جو پانی استعمال ہو رہا ہے اس کے بھی نمونے حاصل کیے. جب ان سب چیزوں کا لیبارٹری میں ہم نے لا کے تجزیہ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ان میں جو لیڈ اور کیڈمیم ہے وہ تو تمام سبزیوں میں جو اس کی مقررہ کردہ، جس کو پرمیسیبل لمٹ کہتے ہیں یا متعین مقدار ہے، اس سے زیادہ تھی. تو جو باقی کاپر ہے یا کرومیم ہے، نکل ہے، جو 80% ویجیٹیبل سیمپل تھے ان میں ان کی مقدار زیادہ تھی. لیکن جو پانی استعمال کر رہے ہیں ہم، وہ جو گندا پانی جس کو ہم ویسٹ واٹر کہتے ہیں یا آلودہ پانی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو یہ میٹل تھیں اس میں زیادہ تھیں، وہ فٹ نہیں تھا اریگیشن کے لیے. صحیح. اور وہی سبزیاں ہمارے استعمال میں آ رہی ہیں، اور وہی سبزیاں کیونکہ ہم کھا رہے ہیں وہ فوڈ ویب میں آ رہی ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں، تو ان کے کھانے سے ہمیں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں سانس کی بیماری ہے، ہماری اعصابی بیماریاں ہیں، اس میں ہمارے معدے کا السر ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، ہیپاٹائٹس آپ لے لیں. اسی طرح لوگوں میں کینسر کی بیماریاں ہیں، جلد کی بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جو ان کے کھانے سے ہوتی ہیں.